وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہے وہ دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ حمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سرکار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو روایات ذکر ہوئیں ان سے چار اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب۔ ان روایات سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے اس کا تعلق غیب سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کلی علم عطا فرمایا گیا، ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جو چاہو پوچھو، بلکہ فرماتے کہ فلاں فلاں شعبے کے متعلق پوچھ لو، یا فرماتے کہ صرف شریعت کے متعلق جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر کسی قید کے فرمانا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پوچھنے والوں کا بھی ہر طرح کی بات پوچھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ نمبر دو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات۔ آخر روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر آسانی فرمائی اور ہاں نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا متعلق فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درج ذیل کتابوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ نمبر ایک، خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ نمبر دو، انباء المصطفیٰ بحال سر واخفا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم دیے جانے کا ثبوت۔
نمبر 3 ازاحت العیب بسیف الغیب، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کائنات اور شریعت دونوں کے متعلق اختیارات جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم تصنیف الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 4 حلت و حرمت کا اہم اصول۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح و جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے۔